لوگ کہتے ہیں ان بزرگوں کا ذکر تمہاری مجلسوں میں نہیں ہوتا، تم آؤ تو میں بتاؤں ذکر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ ایک شخص کو میرے مولا علی نے گناہ کرتا دیکھا، تھپڑ مارا، گر کے تڑپنے لگ گیا۔ شیر خدا کا ہاتھ جسے لگے، ہاں، جب ہوش میں آیا حضرت عمر کی کچہری پہنچ گیا، رو کے کہتا میں کو علی تھپ ماری ہے۔ تو رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھائی اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ دیکھو نا، ہم نے تو اس لیے مانا تھا ان بزرگوں کو ان کے ذریعے اللہ ہم سے راضی ہو، اب اللہ کو ان سے راضی کروانا بھی ہمارے گلے پڑا ہوا ہے۔ اچھا جناب، تو رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس بندے سے مالی ولی علی، میں علی کا کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا جی آپ پوری مملکت اسلامیہ کے صدر ہیں، خلیفہ وقت ہیں، کچھ تو علی سے کہیں۔ فرمایا علی کسی بے گناہ کو تو نہیں مارتا۔ پڑھیے تاریخ کامل للمبرد، اب اس کا عربی جملہ سناتا ہوں۔ فَخَفَقَهُ عمر رضوان اللہ علیہم بالدرۃ، حضرت عمر نے کوڑا گھماتے ہوئے اس سے کہا مانتا ہے یہ لگاؤں؟ کانپ کے کہنے لگا ہاں مجھ سے غلطی ہوئی تھی، اب تو غلطی ہو گئی، کچھ تو علی سے کہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا اے بات سن، پیغمبر نے کہا تھا اخزاکم علی، علی تو تمہارا چیف جسٹس ہے، میں صدر ہو کر بھی چیف جسٹس کے معاملے میں مداخلت نہیں کر سکتا، چل بھاگی۔ اس نے کہا جی کچھ تو کہیں۔ فرمایا ابھی وہ کچھ کے بچے۔ پھر تاریخ کا جملہ ایک اور ہے کہ حضرت نے اسے ایک ٹھڈا مارا پیر سے۔ لوگوں نے کہا حضرت ٹھڈا کیوں مار دیا؟ کہا لاتوں کی بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ توجہ رہے۔ جب اس نے زیادہ اصرار کیا تو حضرت نے فرمایا ابھی وہ بدبخت تجھے گناہ کرتے ہوئے عین اللہ نے دیکھا، ید اللہ نے مارا، ولی اللہ نے سزا دی، رضی اللہ کیا کرے؟ یہی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کشف المحجوب میں روایت ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا رسول نے امام حسن کو کاندھے پہ بٹھایا ہوا تھا، اپنی زلفیں تھما کر کہہ رہے تھے اب میں تیری سواری ہوں اور یہ تیری سواری کی مہار ہیں، میری زلفیں نہیں ہیں۔ اب گہرائی کو آپ سمجھیں، مہار کسے کہتے ہیں؟ جس کے ذریعے چاہو تو سواری کو چلا دو، چاہو تو کھڑا کر دو، جدھر چاہو موڑ دو، جدھر چاہو روک لو، اسی کو مہار کہتے ہیں نا۔ تو امام حسن کو سمجھنا ہے تو حضرت عمر سے ہی سمجھو کہ جدھر حسن موڑتے تھے رسول مڑ جاتے تھے۔ جو اللہ کی اتنی بڑی رسالت کا رخ موڑ دے اسے عمر کی زبان میں حسن کہتے ہیں۔
میری بات پہ غور فرما لیا آپ. اور یہ وہ شہزادہ ہے جو آغوش مادر میں لوح محفوظ پر حقیقتوں کو دیکھتا ہے. مشہور واقعہ آپ سب کے ذہن میں ہوگا. ایک گستاخ رسول علی بک بک کرتا ہوا مسجد میں آ رہا تھا. دور سے امام حسن نے دیکھا, پھر آسمان کو دیکھا, اور پھر فرمایا, او کتے نکل جا مسجد سے. صحابہ کرام نے دیکھا ہے کہ کتا دم ہلاتا ہوا نکل رہا ہے. لوگوں نے سمجھا کہ چونکہ یہ زبان رسالت چوس کے پروان چڑھا تھا بچہ, تو اللہ نے اس کے لفظوں کو کن فیکون کے سانچے میں ڈھال دیا اور فرمان حسن نے اسے کتا بنا دیا. آؤ میں بتاؤں, امام کے فرمان نے اسے کتا نہیں بنایا. امام کے پاس وہ نگاہیں ہیں جو حقیقتوں کو دیکھتی ہیں لوح محفوظ میں. امام نے دیکھا کہ یہ ہے دشمن علی, پھر لوح محفوظ میں دیکھا کہ دشمن علی کی حقیقت کیا ہے. اور اس حقیقت پر جو انسانیت کا پردہ پڑا ہوا تھا, نشتر امامت سے پردے کو چاک کر کے حقیقت کو بے نقاب کر دیا. توجہ ہے نا میرے محترم سامعین. لوگ کہتے ہیں جی امام حسن علیہ السلام نے اور تو بڑے اچھے کام کیے, طلاقیں بہت دیں, شادیاں بہت کی. ایک یہ الزام ہے. میں نے کتابیں جو اٹھا کر دیکھی تو ایک میں تعداد لکھی تھی 100 شادیاں کی. میں نے کہا بڑی تعداد ہے 100. ایک اور کتاب اٹھائی, اس میں تھی 500. پھر ان کتابوں کی ایک اما کتاب تھی بہت موٹی, اسے میں نے اٹھایا تو اس میں 700 کی تعداد, 1000 کی تعداد. اب میں سیدھا سادہ سوال کرتا ہوں لکھنے والوں سے کہ آخر یہ جو بیویاں تھیں یہ آسمان سے تو نہیں گری تھی؟ کسی قبیلے کی ہوں گی, کوئی ان کا باپ ہوگا, کوئی چچا, کوئی ماموں. بے نام بھی نہیں تھی, نام بھی ہوگا ان کا. ساری کتابوں کا چندہ کر کے مجھے 1000 نہیں 500 کے نام دکھلا دو. 500 کے بھی نہیں دکھلا سکتے, میں اور کم کرتا ہوں, 200 کے دکھلاؤ. 200 کے بھی نہیں دکھلا سکتے, اور کم کرتا ہوں, 100 کے دکھلا دو. 100 کے بھی نہیں تو 50 کے دکھلا دو. 50 کے بھی نہیں دکھلا سکتے تو 20 کے دکھلا دو. 20 کے بھی نہیں دکھلا سکتے تو چیلنج کرتا ہوں, مجھے 10 بیویوں کے نام دکھلا دو. اور جو 10 کے بھی نام نہیں دکھلا سکتا وہ خود مولوی اور مورخ نمبر 10 بدماش ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ اور میں کہتا ہوں کہ اتنی طلاقیں جو تم لکھتے ہو, فقیر شام نے مدینے میں دربار لگایا, سب کو بلایا, امام حسن کو بھی بلا لیا, اور اس سے کہنے لگا امام حسن سے, انا خیر من کا, میں تم سے بہتر ہوں. امام حسن نے کیا جواب دیا, معاذ اللہ ان اقول لک انا خیر من کا,
توبہ توبہ، اگر میں جواب میں یہ کہوں کہ میں تجھ سے بہتر ہوں، معاذ اللہ، میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں تم سے بہتر ہوں، اس لیے کہ مقابلہ وہاں ہوتا ہے جب دو چیزیں ایک کیٹیگری کی ہوں۔ تیری کیٹیگری ہی اور ہے، میری کیٹیگری ہی اور ہے۔ جس طرح اللہ نے تیرے دامن کو ہر اچھائی سے بچایا ہے، میرے دامن کو ہر برائی سے بچایا۔ اتنا ذہین اپوزیشن لیڈر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں مگر تیرے دامن پر تو اتنی طلاقوں کے داغ ہیں، جس کو لوگ کہتے ہیں خال المسلمین، مسلمانوں کا ماموں۔ تو جس حسن کے داغ کو مسلمانوں کا ماما داغدار نہیں کر سکا، ٹکے ٹکے کے